السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران کی حیران کن اور دلچسپ معلومات آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے میڈیا پر ایران کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو باتیں ہی سنی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ میڈیا پر یقین کریں، میں آپ کو وہ حقائق بتانے والا ہوں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ان سب کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملنے والی ہیں۔ ناظرین، ایران کا شمار قدیم ممالک میں ہوتا ہے۔ ایران کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران یعنی عوامی جمہوریہ ایران ہے۔ ایران کا پرانا نام فارس تھا، اب اس کے ایک صوبے کا نام فارس ہے۔ ایران کا آئین 1989 کو بنا تھا اور اس وقت ایران کا صدر ابراہیم رئیسی ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ ایران ایک قدیم ملک ہے تو اس کا آئین اتنی دیر بعد کیوں بنا اور اس کا پرانا نام کیوں چینج کیا گیا؟ یہ تمام باتیں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی، تو پھر ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایران کا جھنڈا 3 کلرز کا کمبینیشن ہے، جن میں ریڈ، وائٹ اینڈ گرین کلر شامل ہیں۔ یہ جھنڈا 29 جولائی 1980 کو بنایا گیا تھا۔ اس جھنڈے پر 22 مرتبہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اور سفید کلر کے درمیان میں ریڈ کلر سے اللہ لکھا ہے۔ ایران کے پرانے جھنڈے میں لفظ اللہ کی جگہ ایک شیر بنا تھا، جسے انقلاب کے بعد ہٹا کر اللہ لکھ دیا گیا۔ ایران کی کرنسی ایرانی ریال ہے، جس کی ویلیو بہت کم ہے۔ پاکستان کا 1 روپیہ 153، انڈیا کا 1 روپیہ 507 ایرانی ریال کے برابر ہے، جبکہ ایک امریکی ڈالر 42,250 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ اگر آپ کے پاس $500 ہیں تو آپ ایران میں کروڑ پتی انسان ہیں۔ ایران کا قومی پرندہ ایک چڑیا ہے جسے نائٹنگیل کہتے ہیں۔ اس کی بڑی سریلی آواز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ایران میں ان کی تعداد 4 کروڑ سے 8 کروڑ ہے۔ ایران کا قومی کھیل ریسلنگ ہے، جبکہ فٹ بال سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ ایران کے ارد گرد 13 ممالک ہیں، جن میں سے 7 ممالک کے ساتھ ایران کا زمینی بارڈر ہے، جبکہ 6 ممالک سمندر کے پار ہیں۔ اگر نقشے پر دیکھا جائے تو مغرب میں عراق اور ترکی، شمال مغرب میں آذربائیجان اور آرمینیا، شمال میں کیسپین سی اور ترکمانستان، مشرق میں افغانستان اور پاکستان، جنوب میں گلف آف عمان اور پرشین گلف واقع ہے۔ اور اگر پرشین گلف سے آگے دیکھیں تو 6 ممالک اور بھی ہیں جو کہ ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں، جن میں کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان شامل ہیں۔ ایران کا رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے۔ ایران کی آبادی اس وقت تقریباً 8,93,67,541 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ایران میں ٹوٹل 31 صوبے ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں ایک بہت مشہور پہاڑ ہے جسے توچال کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر آپ پورے تہران کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ایران میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں عربی اور پشتو بھی شامل ہے، تاہم فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ ایران کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس ملک میں 90% شیعہ مسلم، 8% سنی مسلم، جبکہ 2% دوسرے فرقے کے مسلمان رہتے ہیں۔ ایران میں گرمیوں میں شدید گرمی، سردیوں میں شدید سردی اور مونسون کے موسم میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ ایران میں 41,788 ماؤنٹینز ہیں، اس لیے یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ایران اس وقت عالمی پابندیوں کی زد میں ہے،
اس لیے ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر شعبے میں خود کفیل ہوگا۔ ایران ایٹمی طاقت بننے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اسے ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا چاہتے اور اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ویسے آپ کے خیال میں ایران کبھی ایٹمی طاقت بن سکے گا کہ نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ایران ڈرونز میں بھی کافی ترقی کر چکا ہے اور ڈرونز کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر چکا ہے۔ ایران کا سب سے بڑا شہر تہران ہے، جس کی آبادی 95 لاکھ ہے۔ دوسرا بڑا شہر مشہد ہے، اس کی آبادی 33,68,000 ہے۔ تیسرا بڑا شہر اصفہان ہے، اس کی آبادی 22,58,000 ہے۔ اس شہر میں یہودی زیادہ ہیں۔ ان کے خیال میں دجال اسی شہر سے نکلے گا۔ ایرانی کھانے بھی تقریباً پاکستانی کھانوں کی طرح ہوتے ہیں اور مسلم ملک ہونے کی وجہ سے حلال کھانے کھائے جاتے ہیں، لیکن چیلو کباب کو قومی ڈش کہا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی۔ انقلاب سے پہلے امریکہ ایران کا بڑا گہرا دوست تھا۔ امریکہ سوویت یونین کی وجہ سے بڑا پریشان تھا۔ اس نے سوویت یونین کو توڑنے کے لیے ایران کو اپنا دوست بنایا اور ایران کے ایک فوجی رضا شاہ پہلوی کو اقتدار کی لالچ دے کر مارشل لا لگوا دیا۔ یوں رضا شاہ پہلوی ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس دور میں جمہوری نظام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی، سیاسی اور مالی امداد فراہم کی اور اس کے بدلے میں ایران کے تیل اور اکانومی پر مکمل طور پر کنٹرول سنبھالے رکھا۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کا مرکزی دفتر تہران میں ہوا کرتا تھا۔ امریکہ کے کہنے پر ہی رضا شاہ نے اسرائیل کے قیام میں بھرپور کردار ادا کیا اور ایران میں بسنے والے یہودیوں کو اسرائیل منتقل ہونے میں بھی مدد کی، اور بعد میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا مرکزی دفتر تہران میں کھولنے کی پیشکش کی۔ اس وقت ملک بھر میں نماز عصر کی ادائیگی پر مکمل پابندی تھی۔ یہی وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر مذہبی حلقوں کے شہنشاہ سے اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ بے حیائی، کرپشن اور غربت عام ہو گئی تھی۔ ایسے میں روح اللہ خمینی میدان میں آئے اور ایک شہرا آفاق تقریر کی جو کہ عوام میں بے حد مقبول ہوئی۔ رضا شاہ نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ایک ہفتے کے بعد ہی روح اللہ خمینی کو ملک بدر کر دیا۔ یہ کچھ عرصہ ترکی اور عراق میں رہنے کے بعد فرانس کے شہر پیرس میں رہا اور ایران میں انقلاب کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ ایرانی عوام خمینی کے ساتھ ہو گئی۔ شہنشاہ کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اور وہ 1979 کو ملک سے فرار ہو گیا۔ خمینی 17 سالہ جلا وطنی کاٹ کر واپس آئے۔ یوں امریکی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ ایران اس شاندار انقلاب کے بعد 1 اپریل 1979 کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے وجود میں آیا۔ اس لیے ایران کے لوگ 1 اپریل کو آزادی کا دن مناتے ہیں۔ اس وقت ایران پرسکون اور خوشحال ملک ہے۔ اس میں ضروریات زندگی کی چیزیں بہت سستی ہیں، خاص کر تیل اور گیس۔ ایران میں کوئی بھی امریکی بینک موجود نہیں ہے۔ ایران کا اپنا بینکنگ سسٹم ہے اور آپ چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بھی ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے خریداری کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔